अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में जो करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सर्वे रिपोर्ट शाया हुई है उस पर हम बात करेंगे, और उसमें कुछ हैरानकुन इंकशाफात भी सामने आए हैं। 60% पाकिस्तानियों ने इसमें कहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी के हमारे इदारे हैं जैसे कि नैब है, FIA है, और इसी तरह जो सूबाई सतह पर एंटी करप्शन है उनको ख़त्म कर दिया जाए। और इसी तरह 68% जो पाकिस्तानी हैं उनका ये ख्याल है, चूँकि ये जो इदारे हैं नैब, FIA और एंटी करप्शन, ये जो है ये सियासत की नज़र हो रहे हैं, और इसमें जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये तो इसका एक पहलू ज़रूर यकीनी तौर पर है। दूसरा, इसमें जो है नैब, FIA और एंटी करप्शन को ख़त्म करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यकीनी तौर पर जिन लोगों की जो इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशंस या FIRs या मुकदमे चल रहे हैं इन इदारों के हवाले से, तो वो भी चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आवाम क्यों चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आम लोग जिनका जो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन होती है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया में होती है। इवन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जहाँ जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, वहाँ पर भी जो है करप्शन जो है वो मॉडर्नाइज्ड है। आप ये जो साइबर पर, इंटरनेट पर जो होने वाली जो करप्शन है वो भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सबसे जो बड़ी बात है वो विल की है। हम देखते हैं कि जो ख़ुसूसन जो सियासी हुकूमतें हैं उनमें जो है वो जो ठेके दिए जाते हैं, और इसी तरह जो दीगर भर्तियां हो गई, या हम कह सकते हैं कि सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, यानी कि कोई ऐसा शोबा बचा ही नहीं है कि जिसमें करप्शन ना होती हो। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे था, इसमें फ़िलहाल जो 2023 का जो सर्वे है उसमें जो टॉप पर है वो हमारी पुलिस है। पुलिस का जो शोबा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें चूँकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और अमन व अमान के हवाले से एक बड़ा चैलेंज दरपेश होता है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और ये ग्रास रूट लेवल पर करते हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि आपने जितने भी ऑपरेशंस करने हैं और जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ करनी हैं उसमें पुलिस का जो है वो बुनियादी रोल होता है। और हम कह सकते हैं कि इतलात की जो फराहमी है या जो सोर्स रिपोर्ट है वो भी जो है मुख्तलिफ जो इदारे जब कार्रवाई करते हैं तो वो पुलिस पर डिपेंड करते हैं, या इंतज़ामिया भी पुलिस पर डिपेंड करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो आवाम की, वो भी पुलिस के साथ होती है। फ़र्स्ट इनकाउंटर या फ़र्स्ट इंटरेक्शन जो है वो पुलिस के साथ ही होता है। तो इस वजह से जो पुलिस का जो शोबा है, चूँकि जो पुलिस मैन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ रैंक्स हैं, सिपाही हो गया, या फिर इसमें ASI हो गया, या जो अफसरान बाला हो गए, तो ये सारे के सारे चूँकि रियासत के नुमाइंदे होते हैं और रियासत की ताकत और इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें यकीनी तौर पर बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं, ये मतलब एक अमूमी तासुर है, कि तासुर भी नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि पुलिस कैसे काम करती है। अच्छा, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो मुसलसल ये तीसरा साल है अपनी सर्वे रिपोर्ट शाया कर रही है। इससे कबल भी जो है वो 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2006 में और 2002 में भी इनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें जो है वो पुलिस पहले नंबर पर है। जबकि अगर हम देखें तो जो पिछले साल रिपोर्ट आई है उसमें जो टेंडर्स से, मतलब ये जो ठेके होते हैं, सरकारी ठेके, उनमें जो है वो सबसे जो पहले नंबर पर थी। इसी तरह जो है 2022 में भी टेंडरिंग की ही जो है वो पहली पोजीशन थी। और इसी तरह जो है वो दीगर जैसे जुडिशरी हो गई, पावर सेक्टर हो गया। हैरानकुन तौर पर जो है वो एजुकेशन और हेल्थ जो है ये भी ऐसे शोबे हैं जहाँ पर जो है करप्शन का जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये संगीन नौयत की चीज़ें हैं कि जिसमें यकीनी तौर पर जो है वो तमाम जो मुंतखब सियासी हुकूमतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मिलकर काम करना होगा। अदरवाइज़ जो है वो आवाम
جو ہے اس کا اعتماد جو ہے اداروں پر اٹھتا چلا جائے گا، اور اب کی یہ جو صورتحال ہے یا اس رپورٹ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یقینی طور پر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے اس پروگرام کے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ جو نیب، ایف آئی اے اور جو اینٹی کرپشن کے جو محکمے ہیں، اس حوالے سے جو عوام نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ ذرا غور کیجئے کہ تمام اداروں میں کرپشن تو جاری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو ایک ہولسم میکانزم ہے، مثلاً آپ دیکھیں راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں جیسے سی ڈی اے ہے یا آر ڈی اے ہے، یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس این او سی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت ساری irregularities ہیں۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کو اپنا جو بہترین کردار ہے سب سے پہلے تو وہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے کام ہیں یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنے کام ہیں جو کہ پی ڈبلیو ڈی کا کام ہے، یا جو صوبائی سطح پر سی این ڈبلیو جو کام کرتے ہیں، تو اس میں چونکہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں، نالیاں، گلیاں اور اسی طرح جو دیگر انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ عمارات بنتی ہیں، سکولز بنتے ہیں، کالجز بنتے ہیں، ہاسپٹل کی بلڈنگز ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مکا ہوتا ہے ٹھیکیداروں کے ساتھ، اور اسی طرح ایک آپ دیکھیں کہ ایک تو پی ایس ڈی پی فنڈز ہیں، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ سیپ یعنی کہ جو اسپیشل اسسٹنس پروگرام ہے، جس کے تحت جو ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ممبر نیشنل اسمبلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ان کے حلقوں کے لیے جو گرانٹس جاری کی جاتی ہیں اس میں بڑے بلنڈرز ہیں۔ انفارچونیٹلی اس سال اور اس سے پچھلے سال 2022 میں اور 2021 میں تحریک انصاف کے دور میں اور جو پی ڈی ایم کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، اور ایم این ایز کے جو حلقوں میں جو ترقیاتی فنڈز گئے اور اسکیمیں جو ہیں وہ گراؤنڈ نہیں ہو سکیں اور جو فنڈز ہیں وہ نکل گئے، تو لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے انفارچونیٹلی جو نیشنل لیول پہ جتنی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی خاموش رہی، اور جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے وہ بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا رہا، پھر ساتھ میں جو ٹیکنیکل لوگ تھے، جو انجینئرز تھے، وہ بھی اس یہ جو واردات ہوتی رہی اس میں حصہ تھے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا پوسٹل سروس ہو، آپ کا جو ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اس میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ پی آئی اے پاکستان اسٹیل مل دیکھ لیں، ریلویز کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہر طرف جو ہے وہ کرپشن کے انبار نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو یہ جو رول ہے نیب کا، اینٹی کرپشن کا، اور اسی طرح ایف آئی اے کا، ان کے پاس تو ایک درخواست جاتی ہے، سورس رپورٹ جاتی ہے، یا کوئی محکمے کا جو افسر ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان اداروں کو آگاہ کرتا ہے، لیکن ایک کولیکٹیو ایک رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے، ایک چیک ہونا چاہیے ان تمام اداروں پر۔ آپ نے پچھلے دنوں میں جو ہے وہ کچھ ریفارمز تو کی اس حوالے سے کہ نیب میں جو ہے وہ چونکہ ماضی کے دور میں جو سابقہ پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ کافی خوف زدہ رہی۔ بہت سارے بیوروکریٹس ایسے بھی ہیں جو کہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور پروجیکٹس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ کام کرنے سے روکا گیا، ہراساں کیا گیا ان اداروں کی جانب سے۔ یہ بھی ایک پہلو موجود ہے نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کی جانب سے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ایک مربوط اور مؤثر حکمت عملی بنانا ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ ان تمام اداروں میں جہاں پر جو عوامی انٹرسٹ زیادہ انوالو ہے، یا جہاں پر لائسنسنگ ہے، یا جہاں پر این او سیز وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے وہ ریگولیشن کے جو کام آتے ہیں جس میں براہ راست جو ہے وہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایف بی آر ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح کسٹم ہو گیا۔ تو اب موجودہ دنوں میں جو ہے وہ کسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بہتر اقدامات کیے گئے اور کاروائیاں بھی کی گئیں۔ یہ جو تسلسل ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اور ایک جو رجیم ڈیولپ ہوتی ہے اللیگل منی سے، اس سے پھر ظاہر ہے منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے اور معاشرے میں جو ہے وہ خرابیوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں جن پر جو ہے وہ یقینی طور پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ تو ایک انڈیکیٹر ہے۔ آپ اگر عام طور پہ لوگوں سے اس حوالے سے بات کریں تو اس کا جو سلوشن ہے
وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ہمارے تمام اداروں کو مل کر جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو بیوروکریٹک لیول پر اور جوڈیشل لیول پر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ متقاضی ہیں، کیونکہ جب کوئی بڑی چوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہوتا ہے جو اداروں میں ہوتا ہے، اس میں کسی ایک بندے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، کئی لوگ مل کر، ایک جتھا پورا مل کر جو ہے وہ ایک بڑی واردات کو پلان کرتا ہے، کروڑوں کی اربوں کی، اور اس میں جو ہے وہ چند ایک مخصوص لوگ جو ہے وہ حصہ دار ہوتے ہیں، لیکن جو انفراسٹرکچر یا جو پروجیکٹ عوامی مفاد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پاکستان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایجنڈا 2030 اور اسی طرح جو ہے ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جو SDGs میں ہم سگنیٹری ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ جو 17 پوائنٹس ہیں SDGs کے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ جو ادارے ہیں نیب، FIA اور اینٹی کرپشن، اس کے علاوہ جو بہت ساری میڈیا رپورٹس آتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے سوسائٹی میں اس خاص طور پر جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ اس کنسیڈریشن میں لینا چاہیے، کیونکہ جو اگر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا تو اس سے یقینی طور پر جو ہے وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی، بدامنی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اور معاشرے میں جو ہے وہ میرٹ کا فقدان ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔